یہ آیت مبارکہ نازل کی ہوئی، جو بھی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی شان نزول ضرور ہوتا ہے کہ کس وجہ سے نازل ہوئی۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد آپ کو کن لوگوں سے واسطہ پڑا؟ ایک منافقین تھے اور دوسرے یہود تھے۔ اور جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے تو وہاں پر مشرکین مکہ کفار سے واسطہ تھا، تو وہاں جو کہ کفار تھے، مشرکین تھے، تو وہ لوگوں کو سب کو جو ہے جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یعنی ظاہری دشمن موجود تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان میں ایک گروہ ایسا شامل ہو گیا جو گروہ تھا منافقین کا، جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، لیکن آپ ظاہری طور پر ان کے جو باطن تھا، ان کے دل میں بغض تھا، نفاق تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن لبادہ مسلمانوں کا اوڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ ایسے لوگ تھے، اور ان لوگوں کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ یہودی کر رہے تھے۔ ان کو جو ہے وہ دینا، مدد ان کو جو ہے فراہم کرنا۔ اور جب اچھا ایک بات اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ دیکھیں یہودی اہل کتاب ہیں، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ان کی خصوصیات، ان کی صفات باقاعدہ طور پر توریت میں موجود تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے، 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقع، یہ 3 بڑے قبیلے موجود تھے۔ اور اس کے کچھ اور دور چلے جائیں تو باقاعدہ خیبر موجود تھا، جہاں پہ جو ہے یہودی موجود تھے اور بڑے مالدار تھے۔ تو ان میں جو ان کے علماء کرام تھے وہ چونکہ پڑھتے تھے، لوگوں کو آنے والی معاملے جو ہے دن تھے، معاملات تھے جو ان کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو ان میں ایک جو ہے شخص تھا، جو ایک صحابی جو اسلام قبول فرمایا، وہ یہودی عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام۔ جو آپ کا یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نام تھا حسین، صاد کے ساتھ، حسین بن سلام۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفات پڑھ چکے تھے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت تبلیغ فرما رہے تھے۔ اور کیا شاندار تبلیغ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، بالائے کسی جو ہے اس کو رکھتے ہوئے، قطع نظر رکھتے ہوئے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، سب کو سلام کرنا ہے۔ یعنی جب بھی ملو تو آپ کے منہ سے سلامتی، اپنے دوسرے کے مسلمان کے لیے سلامتی جو ہے وہ دینا چاہیے، آپ کو سلامتی ہو۔ پھر دوسری بات کیا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، جو بھی غرباء ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو، اپنے بیگانوں کو سلام کیا کرو۔ اور تیسری بات جو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ رکھو، ان سے صلہ رحمی کرو۔ یہ معاملات یہ آپ تبلیغ فرما رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن یہودیوں میں بڑے عالم دین تھا، بڑا گھرانہ تھا ان کا، یعنی کہ آپ بھی عالم اور آپ کے والد گرامی بھی عالم تھے، تو بڑا گھرانہ تھا۔ تو جب آپ نے سنا تو آپ بڑے متاثر ہوئے اور آپ جان گئے کہ ہم نے جو صفات نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توریت میں پڑھی تھی وہ یہی صفات ہیں۔ تو بہرحال آپ دوسرے دن دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چونکہ عالم تھے تو جو عالم دین ہوتا ہے نا، تو جب ان کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، جو عام عالم ہوتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، علمی سوالات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 3 سوال رکھے، اور ایسے سوال رکھے کہ جن کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا تھا، اور وہی نبی جس کے بارے میں توریت میں بشارت تھی۔ تو آپ نے یہ سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کیا کہ یہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی، قیامت آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی۔ دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جو ہے دعوت کے میں سب سے پہلی غذا کیا دی جائے گی، یہ بتائیے سب سے پہلی غذا کیا دی جائے گی۔ پہلا سوال کیا کہ قیامت میں
سب سے پہلی قیامت کی علامت کیا ہے؟ دوسرا کیا کہ جنتیوں کو سب سے پہلی جنت میں غذا کون سی دعوت کے طور پہ دی جائے گی؟ اور تیسرا سوال جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے جب ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باپ کی صورت اختیار کرتے ہیں، کچھ بچے ماں کی صورت اختیار کرتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، کیونکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ مجھے حضرت جبریل امین نے یہ خبر آ کے دی ہے، اور یہ باتیں جو میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عنایت فرمائی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ مشرق سے اٹھے گی اور اتنی شدید ہوگی، اتنی شدت ہوگی کہ اس آگ کی وجہ سے مشرق کے لوگ مغرب کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک آگ اٹھے گی مشرق سے اور مشرق کے لوگ مغرب کی طرف ہانک دیے جائیں گے اس آگ کی وجہ سے۔ اب وہ آگ کس صورت میں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو، فتنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مشرق کے لوگ مغرب کی طرف ہاتھ دیے جائیں گے۔ دوسری چیز جو جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے دعوت کے طور پر جو غذا دی جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مچھلی کی کلیجی پہ ٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جنتیوں کو غذا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا فرمایا جائے گا۔ مچھلی کی کلیجی پہ ٹکا ہوا ایک ٹکڑا، اب وہ کون سا ٹکڑا ہوتا ہے؟ وہ جنتیوں کو جو ہے سب سے پہلے جنت میں دعوت کے طور پر وہ غذا دی جائے گی۔ اور آخری سوال کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ بچے ماں کی صورت پہ ہوتے ہیں، کچھ بچے باپ کی صورت میں ہوتے ہیں، تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی باہم اختلاف کرتے ہیں تو اس میں اگر ماں کا جو مادہ ہے اگر باپ کے مادے پر غالب آ جائے تو بچے کی صورت ماں کی ہوتی ہے، اور اگر پہلے باپ کا مادہ ماں کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 سوالوں کے جواب جب آپ نے مرحمت فرمائے تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ یہ گواہی دیتے ہوئے دعوت اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب چونکہ یہودی عالم دین تھے، ایک یہودی تھے اور پھر عالم دین جو بڑی شخصیت تھے، تو آپ نے یہ عرض کی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا قبول اسلام میری قوم کے لوگوں پر فوراً آشکار نہ کیجیے گا۔ کیوں کہ اگر میری شخصیت کے بارے میں جاننا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی کے بارے میں کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ بندہ ہے کیسا، یعنی کہ یہ سچا بھی ہے، کھرا بھی ہے، اس کی کس طرح کی جو ہے معاملات ہیں، تو اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے یہ سچا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ شریف ہے اور یہ وعدے وفا کرنے والا بندہ ہے۔ تو لوگ جب اس کی گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یار لوگ گواہی دے رہے ہیں تو واقعی یہ بندہ، اس میں تمام صفات موجود ہیں، یہ بندہ حق اور سچا ہوگا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ نے اگر میرا اسلام کو قبول کرنا ان لوگوں پر ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو ہے بتائیں جو سچ نہ ہو، تو لہٰذا آپ میرا قبول اسلام ان کے سامنے آشکار نہ کیجیے گا، پہلے ان کو بلائیں اور میرے بارے میں ان کی رائے پوچھیں کہ میری شخصیت کیسی ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا، ان میں کچھ لوگ آئے اور جب ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اب آخری نبی ہیں، ہم نہیں جانتے، اور ہم نہیں جانتے کہ آپ سچے نبی ہیں نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ حسین بن سلام وہ ہمارے اچھوں میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے بیٹے ہیں، اور ہمارے میں سب سے بڑے عالم ہیں ہم میں سے، اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے معزز ہیں۔ یعنی کہ ان کی خاصیت بیان کی، ابھی ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اگر حسین بن سلام اگر اسلام قبول کر لیں تو تم ان کے بارے میں پھر تم اسلام قبول کرو گے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ اسلام قبول کریں. اس طرح کی جب انہوں نے یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سلام کو جب بلایا تو حضرت عبداللہ بن سلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ پڑھتے ہوئے وہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے جب باہر تشریف لائے. اب وہ باتیں جو انہوں نے پہلے کی تھی کیا تھی کہ ہم میں سب سے اچھے ہیں, سب سے اچھے کے بیٹے ہیں, ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں, ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں, سب سے بڑے سردار کے بیٹے ہیں. اب اس سے بالکل پلٹ گئے کہ یہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے کے بیٹے ہیں, ہم میں سب سے جاہل ہیں اور سب سے جاہل کے بیٹے ہیں, اور سب سے ذلیل ہیں اور سب سے ذلیل کے بیٹے ہیں. اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو اس طرح بدل گئے. تو وہ جو بات حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں عرض کی تھی کہ پہلے میرا قبول اسلام ان کے سامنے نہ رکھیے گا, پہلے میرے متعلق ان کی رائے لیجئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا بغض رکھتے ہیں, کتنا ان کے دل میں بغض ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو یہ موقع تھا جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لیے, تم تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہو گئے, تمہارے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وما يفعل من خیر فلن يكفروا, کہ جو بھی عمل کرتے ہیں یا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال کو ان کو رد نہیں فرمائے گا, اللہ قبول فرمائے گا. تو ایسے لوگ جو ہدایت پا جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے. تو یہ آیت مبارکہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور عالم تھے, جو تمام صفات کو جانتے تھے, جب وہ اسلام قبول کیا تو ان کی قوم نے جب ان کی مخالفت کی تو اس مخالفت کی رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ آیت مبارکہ, یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور ان کی صفات بیان کی. تو اور اس میں ایک بہترین جو بات ہمیں پتہ چلی وہ کیا تھی کہ نماز پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, دن میں بھی کریں, ہر وقت کریں, لیکن رات کے کچھ وقت اٹھ کر اگر جو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور تہجد جو پڑھتا ہے اور رات میں اٹھ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح جو ہے راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیشانیوں کو سجدوں کی زیور سے آراستہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی سنا پڑھا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.